اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین، ہمارا وہی موضوع علم نفسیات میں اسلامی نقطہ نظر، یا جس کا انگلش میں نام سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز آف اسلام یا دیدگاہ روان شناختی از نگاہ اسلام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈسکس کیا، نقد کیا، انکار کیا فروئڈ کے نظریہ شخصیت یا اس کا مفہوم لذت۔ اس نے جو مفہوم لذت مادی بیان کیا تھا، ہم نے اس کا مثالوں کے ذریعے اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے اس کا نقد کیا نظریے کا، اور اس کو انکار کر کے ہم نے نظریے مختار کے اصول بیان کیے جو کہ لذت، منفعت اور مصلحت کو بیان کرتے تھے۔ یہ تین مفہوم ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیے اور اس پر تاکید کی کہ لذت معنوی زیادہ قدرت مند ہے، لذت مادی کے مقابلے میں لذت معنوی زیادہ قدرت مند ہے، ہمیشہ ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لذت معنوی، لذت مادی اگر اس دنیا میں حاصل کریں تو اسی دنیا میں رہ جائے گی، مگر لذت معنوی اس دنیا میں بھی لذت دیتی ہے انسان کو، اور اس دنیا کے بعد اور آخرت میں بھی اس کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے۔ ہماری جو اصل بحث تھی وہ تھی عمل ارادی اور عمل غیر ارادی، یعنی ارادے کے ساتھ ایک انسان عمل انجام دیتا ہے اور ارادے کے بغیر انسان ایک عمل انجام دیتا ہے۔ ہماری مین بحث یہ تھی کہ اس کے ضمن میں فروئڈ کے نظریے کا ابطال اور اس کا نقد اور انکار ضروری تھا، جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا۔ ابھی ہم بحث کریں گے، اپنی بحث کو جاری رکھیں گے عمل ارادی، یعنی ارادے کے ساتھ ایک رفتار، ایک بیہیویئر، ایک عمل کو انجام دینا۔ عمل میں ہمارے پاس جو اندرونی اور بیرونی عوامل کا کردار ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ ایک عمل میں، ایک رفتار میں ایک انسان ایک بیہیویئر انجام دیتا ہے تو اس کے پیچھے اندرونی یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل موٹیویشنز کیا ہوتی ہیں۔ یہاں پر دو طرح کی موٹیویشنز کا تذکرہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ انسان ہمیشہ اندرونی موٹیویشن نہیں رکھتا، ہمیشہ انٹرنل موٹیویشن نہیں رکھتا۔ سب سے پہلے ہے انٹرنل موٹیویشن۔ انٹرنل موٹیویشن یعنی وہی انگیزہ درونی یا اندرونی، یعنی انسان ایک عمل ارادی کو وجود میں لاتا ہے، اور اس کے وجود میں لانے کے لیے اس کو جو ارادے کی قدرت چاہیے ہوتی ہے وہ انٹرنل موٹیویشن سے آتی ہے، وہ اس کے درون سے پھوٹتی ہے، اس کے داخل سے آتی ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ انٹرنل موٹیویشن ہے اور یہ عمل ارادی ہے اور انسان کا اپنا خاصہ ہے۔ اس میں نشانی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے، یہ ناچاری اور لاچاری اور کراہت اس عمل میں نہ ہو، یعنی یہی انسان جو عمل ارادی انجام دے رہا ہے، اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ انٹرنل اس کی موٹیویشن ہے یا نہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انسان ناچاری کے تحت تو یہ کام انجام نہیں دے رہا، کراہت تو نہیں ہے، اور دوسری جگہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی چاہت اور مرضی سے کام کو انجام دے رہا ہے۔ ایک انسان اگر کہے کہ میں اپنی مرضی سے اس کام کو انجام نہیں دے رہا، میری چاہ کچھ اور ہے مگر میں عمل یہ انجام دے رہا ہوں، یا وہ کہے کہ مجھے اس عمل کو کرنے میں کراہت ہے، میں اس عمل کو مکروہ سمجھ رہا ہوں مگر میں انجام دے رہا ہوں، تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کی انٹرنل موٹیویشن نہیں ہے، یہ اس کا عمل ارادی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں آتی ہے ایکسٹرنل موٹیویشن۔ ایکسٹرنل موٹیویشن یا وہی انگیزش بیرونی، یعنی بیرونی عوامل، بیرونی خاص شرائط انسان کو اپنے زیر اثر لیتی ہیں، یعنی اجتماع میں، جامعے میں، یعنی انسان کے داخل کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ انسان کو فشار دیتی ہے، اسٹریس دیتی ہے اور اپنے زیر اثر لے کر آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان ناچار ہو کر اور قلبی طور پر راضی نہیں ہے، پھر بھی ایک عمل انجام دیتا ہے۔ یعنی ایکسٹرنل موٹیویشن کی نشانی اس کے بالکل اپوزٹ ہے جو ہم نے انٹرنل موٹیویشن کے
लिए बयान की। यानी इसमें एक्सटर्नल मोटिवेशन में बैरूनी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उस वजह से ये शख्स ऐसा अमल अंजाम दे रहा है। कल्बी तौर पर राजी नहीं है, कराहत है, नाचार होकर अंजाम दे रहा है, या खास शराइत के जेर असर आकर, या खास किसी से खौफ के तहत। खौफ इंसान को खुदा के अलावा जो बैरूनी अवामिल से खौफ होता है, माशरे का खौफ, पकड़े जाने का खौफ, पुलिस का खौफ, कैमरे, सीसीटीवी कैमरे में जद में आने का खौफ, और बहुत सारे, मिसाल के तौर पे फैमिली में, खानदान में आप कोई अमल बुरा अंजाम दे रहे हैं और आपको खौफ है, आप पर एक खौफ की कैफियत तारी है कि कोई मुझे देख ना ले या मेरा ये अमल पकड़ा ना जाए, तो ऐसे अमल को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बैरूनी अवामिल के ज़ीरे साया शराइत आपकी खास है, और इस खास शराइत में ये आपका अमल जो है खौफ की निस्बत है, और खौफ की वजह से ये आप अमल अंजाम नहीं देंगे। इसको हम कहते हैं एक इंसान ने अमल अंजाम नहीं दिया बैरूनी अवामिल या एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से। तो यहां पर इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, हालांकि एक्सटर्नल मोटिवेशन हमारे मुआशरों में और दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तबलीगात के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ये सारी चीजें हमें इंसानों को ज़ीरे असर लेकर आती हैं, और इसी को कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। यही जो हम अंगेजिश बैरूनी का बात कर रहे हैं, इसकी सादा तरीन मिसाल यही है कि आप मीडिया के जरिए, आप गुफ्तगू के जरिए, आप माहौल के जरिए, एटमॉस्फेयर के जरिए ऐसे काम करने पर और ऐसी बात करने पर और ऐसे मुकद्दमात को तय करने पर आमादा हो जाते हैं जो आपके इरादी नहीं है, जिन पर आपने, वही हमने इरादे का जो प्रोसेस बताया कि एक अमल जब इरादी तौर पर अंजाम होगा तो उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, मगर जब आप प्रोसेस से गुजारे बगैर किसी काम को अंजाम देंगे, या थोड़ा सा किसी की बात सुनने के बाद, या थोड़ा सा मीडिया के तहत असर आने के बाद अपना एक तफक्कुर बनाएंगे और उस तफक्कुर के बाद एक काम अंजाम देंगे, तो इसको अमल इरादी नहीं कहते। इसको कहते हैं कि बैरूनी शराइत खास होने की वजह से इंसान अमल अंजाम दे रहा है, यानी उसकी अपनी चाह नहीं है, यानी उसने अपना डिसीजन उसका नहीं है कि वो मोटिवेशन अपनी रखे और इंटरनल मोटिवेशन के होते हुए एक अमल को रिजायत के साथ कल्बी तौर पर। इसी तरह आप देखते हैं कि बहुत सारे इंसान एक अमल को अंजाम दे रहे होते हैं, और जब आप उनसे उस अमल की दलील पूछते हैं तो उनके पास कोई दलील काने कुनंदे नहीं होती, यानी वो आपको कोई दलील नहीं दे सकते, ना बहस के जरिए, ना अकली पैराए में, ना और किसी बात के जरिए। क्यों वो दलील नहीं देते? क्योंकि ये दलील उनका ना देना या उनका अपने लिए भी दलील का ना होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये इंसान का अमल इरादी नहीं है, ये किसी फिशार में, किसी असरात में, किसी जामे, मीडिया और बहुत सारे बैरूनी अवामिल के तहत असर आके इसने अपना एक तफक्कुर बनाया है और उस तफक्कुर का इबलाग कर रहा है, मगर इसके पास दलील नहीं है, ये इसको प्रूफ नहीं कर सकता, ये अपनी बात को खोल के बयान नहीं कर सकता। इसी तरह हम जब देखते हैं कि मिसाल दी जाती है मुस्लिम मुआशरों में, या आपने बहुत ज्यादा ये मिसाल सुनी होगी कि मुसलमान है और वो बयाबान में फंस गया है और वो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और उसकी मौत का वक्त करीब आया, भूख से वो मरने वाला है, और उस दौरान कुरान आके हिदायत करता है कि इस्तिरार की कैफियत में आप अपनी जान बचाएं, यानी कुछ चीजें हराम की गई है इंसान के लिए। यही जो खून है और मैयत है, मुर्दार है, या लहम खिंजीर है, या वो ज़िबा किया हुआ जानवर के गैर खुदा के लिए ज़िबा किया गया हो, या जिस पर खुदा का नाम नहीं लिया गया हो, ये कुरान की सरीह आयत के जरिए ये चीजें हराम है। मगर इसी आयत में एक कंडीशन रखी गई है, और वो कंडीशन है कि अगर आपकी जिंदगी को खतरा हो, आपकी जान को खतरा हो, तो इस्तिरार की कैफियत में जाने के बाद आप इतनी मिकदार उस हराम, उस मुहर्रमात,
اس میت، اس مردار یا اس جانور جو کہ حرام کیا گیا ہے آپ کے لیے، مگر جب آپ موت کو دیکھ رہے ہوں، یعنی آپ کے پاس دو راستے ہوں، یا میں یہ محرمات کو کھاؤں اور اپنی جان بچاؤں یا پھر مر جاؤں، تو ایسی صورت اضطرار میں اسلام آ کے آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ فی الحال اپنی جان بچاؤ، اتنی مقدار کھاؤ کہ زندہ رہ لو اور پھر آگے جا کے آپ کا نظام حیات دوبارہ سے مستقل ہو سکے۔ یہاں جو ہم یہ مثال لے کر آئے ہیں اس قرآنی حکم کی، یعنی یہ ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے اور انٹرنل فیکٹر بھی ہے، یعنی دونوں موٹیویشنز، بیرونی اور اندرونی دونوں موٹیویشنز آپ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنل موٹیویشن اس لحاظ سے کہ آپ خدا کے حکم کی فرمان بجا لا رہے ہیں، خدا نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ آگاہی کے ساتھ سوچتے سمجھتے قلبی طور پر اس محرمات کو کھا رہے ہیں تاکہ حکم خدا بجا لاؤں، اور حکم خدا کو بجا لانے کے بعد اپنی جان کو بچاؤں۔ اس کو کہتے ہیں عمل ارادی۔ یہ آپ کا انٹرنل موٹیویشن ہے، انسان کے اندر سے پھوٹا ہے، اس کی آگاہی سے، شناخت سے، اس کا جو اطلاعات اور آگاہی تھی قرآن کے بارے میں کہ حکم خدا یہ ہے ایسی کنڈیشن میں۔ مگر اس کو ایکسٹرنل موٹیویشن ایسے کہیں گے کہ ممکن ہے وہ انسان بہت زیادہ فکر و غور و فکر میں جائے اور وہ کہے کہ میں مثال کے طور پہ میں قلبی طور پہ راضی نہیں ہوں، میں کراہت ہے، مجھے یہ مردار ہے، یہ حرام ہے، یہ لحم خنزیر ہے، میں ایسے کیسے کھا لوں اس کو۔ مگر جب انسان ایسی صورت میں جائے گا اور پھر کراہت کے ساتھ کھائے تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ارادے سے اس نے نہیں کھایا، مگر بیرونی شرائط خاص، ایکسٹرنل موٹیویشنز اس پر حاوی آئیں اور اس کی وجہ سے اس نے یہ عمل انجام دیا۔ تو اس مثال میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں موٹیویشنز اور انگیزش پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر ضمن میں ہم یہ نقطہ بیان کر دیں کہ جہاں بھی یہ اضطرار کی کیفیت یا اسی آیت سے حکم لے کر بہت سارے مسلمان اور بہت سارے مومنین ایک غلطی انجام دیتے ہیں، اور وہ غلطی یہ کہتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی یا اپنی ساری منفعت کو اضطرار کے حالت میں گزارتے ہیں، اور اضطرار کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم اضطرار کی کیفیت میں ہیں، ہم حرام کر سکتے ہیں، ہم حرام کھا سکتے ہیں۔ یعنی جو کنڈیشنز یا جو معیار قرآن نے بتایا ہے اس کے بالکل اپوزٹ بات کرتے ہیں۔ یہ آپ نے سنی ہوگی کہ اضطرار کی کیفیت ہے، یہ کام انجام دے لو۔ بہت سارے اسکالرز بھی نادانی کرتے ہیں اور نادانی کر کے لوگوں کی یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ اضطرار کی حالت میں ہیں، اور اضطرار کی حالت میں مثال کے طور پہ ناجائز چیز جائز ہو جاتی ہے۔ یہ بہت غلط تفکر ہے۔ جس کے بھی دماغ میں یہ تفکر ہے کہ اضطرار کے حالت میں بہت ساری حرام خدا حلال ہو جاتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، وہ اپنی اصلاح کرے اور اس کے بارے میں علماء سے آگاہی حاصل کرے۔ اضطرار کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس قرآنی حکم کے مطابق اضطرار یعنی موت یا زندگی، اضطرار یعنی موت اور زندگی، یعنی آپ نے ایک چیز کو چوز کرنا ہے، وہاں پر آ کے خدا مومنین کے لیے اور انسانی جان اور حیات کے لیے آپ پر لطف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی مقدار اس حرام سے کھا لو کہ زندہ بچ جاؤ، زندہ رہ جاؤ، اتنی مقدار۔ ہم یہاں پر تبرکن اسی آیت کو تبرکن تلاوت کر دیتے ہیں اور اس کا بتا دیتے ہیں کہ ایک اور خاص کنڈیشن جو اس حکم کے اندر ہے وہ مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس آیت میں جہاں پر خدا آپ کو پہلے بتا رہا ہے کہ خون، دم اور میت، مردار اور لحم خنزیر، سور کا گوشت، اور وہ ذبح کیا ہوا جو خدا کے بغیر یا بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو یا اسم خدا یا نام خدا کے بغیر ذبح کیا گیا ہو، وہ تم پر حرام ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ جو اضطرار کی حالت میں ہو، غیر باغ ولا عاد،
यहां पर बाग, बग़य व आद दो कंडीशन है। इन दो कंडीशन में अल-मीज़ान, तफसीर अल-मीज़ान में आयत अल्लामा तबातबाई इसकी तफसीर करते हैं और वो फरमाते हैं कि ये उस सूरत में खाना मुर्दार जायज है या उस सूरत में आप मुहर्रमात को खाकर अपनी जान बचा सकते हैं जबकि आप गैरा बाग़िन वला आद की सूरत में हो, यानी जालिम ना हो और हद से तजावुज करने वाले ना हो। यानी इन शॉर्ट अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि अगर आपका ये इस्तिरार, अगर आपकी ये मरने वाली कंडीशन, अगर ये आपकी शराइत के बयाबान जंगल में आप खो गए हैं और मरने की हद तक पहुंच गए हैं, आपके अंदर दो क्वालिटीज होंगी तो आप कर सकते हैं। और वो दो क्वालिटीज क्या हैं? वो दो क्वालिटीज ये हैं कि आप आम तौर पर जालिम ना हो या आपका ये जो इस्तिरार में आना है ये जुल्म और हद से तजावुज के बाद ना आया हो। यानी यही जो कैफियत इस्तिरार आप पर तारी हुई है वो जुल्म और हद से तजावुज की वजह से ना किया हुआ आपने ये काम। ये देखें कंडीशन को, आयत को कुरान में जाके इसको खोलें, इसको पढ़ें कि ये दो कंडीशन क्या हैं। और इस कंडीशन में अल्लामा तबातबाई तफसीर अल-मीज़ान में लिखते हैं कि अगर इंसान का इस्तिरार जुल्म और हद से तजावुज की वजह से हो तो ये मुहर्रमात उसके लिए खाना जायज नहीं है। खत्म हो गई बात। यहां पर बाग़िय व आद की जो तो शर्त है ये इस्तिरार में है। यानी एक इंसान मोमिन वो हद से तजावुज नहीं करता और वो जालिम भी नहीं होता, मगर हद से तजावुज करने वाले हमने अपने मुआशरों में देखे हैं ना, हद से तजावुज करने वाले बहुत हैं। मोमिन है शराबखोर है, हद से तजावुज करता है। मोमिन है नमाज नहीं पढ़ता, हद से तजावुज करता है। मोमिन है खियानतकार है, चोर डकैत है, मशरूब पीता है, शराब पीता है, जिना करता है, हद से तजावुज करे ना, जुल्म करता है, जालिम है, अपने हक में भी जुल्म करता है, लोगों के हक में भी जुल्म करता है, कोई भी चीज अपनी मुअय्यन जगह पे नहीं रखता, जालिम है। यही शख्स, जब ये जो बात बताने का मकसद ये है कि यही शख्स जो आम तौर पर जालिम भी है और हद से तजावुज भी करता है और फासिक भी है और खुदा की हुदूद को पायमाल किए हुए, ये शख्स जब अपनी इसी आदतों के जरिए एक ऐसी कैफियत में, इस्तिरार की कैफियत में, बयाबान में, जंगल में चला जाए और वहां पर इसके ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसको भूख के लिए, अपनी बायोलॉजिकल नीड्स के लिए इसको खाने की जरूरत पड़े, तो यहां पर इस शख्स के लिए खाना जायज नहीं है, क्योंकि इस पे वही हुक्म इंप्लीमेंट हो रहा है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जब इंसान इतना हद से तजावुज करे तो उसके लिए क्या फर्क पड़ता है कि खुदा ने क्या कहा है या क्या नहीं कहा, उसके लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों के जहन पर, अफकार पर यह चीज मुहर लगा दी गई है कि हम तो इतने गुनहगार हैं, हम तो इतने हद से तजावुज करने वाले हैं, अब हमें क्या परवाह कि खुदा ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा। जिंदगी गुजारो और मजे करो, जिंदगी गुजारो और खेल कूद में जिंदगी गुजारो, बिल्कुल किसी के जेरे साया ना आओ, किसी का फरमान ना मानो, क्योंकि हम फासिक हैं, हम हद से तजावुज करने वाले हैं। तो हमने यहां पर एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन के ज़िम्न में बताया कि इंसान मुमकिन है एक चीज को कराहत करे, एक चीज को दिल से कल्बी तौर पर कबूल ना करे, मगर वो अमल अंजाम दे, तो इसका ये अमल उसका इरादी अमल नहीं कहलाएगा। एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि इंसान के अमल में तीन हालतें हैं। यही जो हमने डिस्कस किया, इरादे के साथ अमल को करना, हम एक नतीजा ले रहे हैं और नतीजा लेके ये कह सकते हैं कि इंसान की तीन हालतें हैं उसके बिहेवियर के लिए, उसके अमल के लिए। एक हालत है विदाउट मोटिवेशन, यानी इरादे के बगैर अमल करना, कोई मोटिवेशन ही नहीं है उसको और वो अमल कर रहा है, कोई मोटिवेशन नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, वो अमल अंजाम दे रहा है, यानी हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि उससे एक बिहेवियर सरजद हो रहा है। दूसरी हालत है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जहां पर खास शराइत और अवामिल के जीरे असर आके इंसान अमल अंजाम दे रहा है। और सबसे बड़ी और सबसे बुलंद मर्तबे पे जो हालत है वो है इंटरनल मोटिवेशन,
یعنی وہ انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار کو کامل اختیار کرنے کے بعد اس کے بعد ایک عمل انجام دیتا ہے، یعنی اختیار کامل کے ذریعے ایک عمل انجام دے رہا ہے، ارادے کامل کے ذریعے ایک عمل انجام دے رہا ہے۔ یہ بالا ترین مصداق عمل کی سزا و جزا اسی ارادے کے ذریعے ایک عمل کو اچھا کرنا یا ایک عمل کو برا کرنے کی وجہ سے ہے، یعنی یہ عمل ارادی۔ اسلام میں وہ عمل جو آپ خود سے ارادے کے ذریعے اختیار کے ذریعے انجام دیں گے، اچھا ہو یا برا، اس پر آپ کی پکڑ ہے۔ بیرونی شرائط اور خاص قسم کی شرائط کی وجہ سے آپ سے اگر کوئی غلط کام انجام پا بھی جاتا ہے تو آپ قلبی طور پر راضی نہیں تھے، آپ کراہت رکھتے تھے۔ یہ تقیہ کا مفہوم بھی اسی طرف ایکسٹرنل موٹیویشنز کی طرف جاتا ہے کہ آپ اپنے زبان سے جان بچانے کے لیے ایک عمل، ایک حرف، ایک بات کر دیتے ہیں جس سے آپ کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اور آپ کا قلب راضی نہیں تھا، آپ کا دل راضی نہیں تھا، آپ راضی نہیں تھے، آپ کی چاہ نہیں تھی، آپ کو کراہت آتی تھی اس عمل سے، مگر چونکہ بیرونی شرائط ایسی ہو گئیں کہ آپ کی جان کو خوف تھا تو آپ نے اپنی جان کو بچایا۔ اپنی جان کو بچانا، یہ تقیہ کا مفہوم، لاجیکل منطق یہی ہے، اور ہر انسان پہ صادق آتا ہے۔ ہر انسان خاص شرائط میں وہ کام انجام دے رہا ہے، تقیہ انجام دے رہا ہے، مگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ دین میں تقیہ کا مفہوم کیا ہے۔ بالکل یہی مفہوم ہے جو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی ایکسٹرنل موٹیویشن یا ایکسٹرنل فیکٹرز کے ذریعے ایک انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عمل انجام دے تو وہ اس کا ارادی عمل نہیں کہلاتا۔ یعنی اس کو نتیجہ ایسے لیتے ہیں، یعنی انٹرنل فیکٹر اور ایکسٹرنل فیکٹر دونوں مل کر موٹیویشن یا انگیزش کی طرف انسان کو دھکیلتے ہیں، اور یہ موٹیویشن، یہ انگیزش انسان کو عمل کی طرف دھکیلتی ہے۔ یعنی یہ عوامل انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں بہت ضروری ہیں۔ یہاں تک ہم نے جانا کہ عوامل بیرونی اور عوامل اندرونی، اندرونی عوامل میں ایک دفعہ مرور کر دیں کہ شناخت ہے، ضرورت ہے اور احساس و جذبات، یہ ہیں انٹرنل فیکٹرز، اور ایکسٹرنل فیکٹرز تو لا محدود ہیں اور ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کیا۔ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال پر اثر ڈالتے ہیں یہ دو فیکٹرز، انسانی معاشرے کے عمل پر، انسان کے عمل پر یہ دو فیکٹرز پوری طرح اثر ڈالتے ہیں، مگر اثر ڈالنا ہماری جو بحث ہے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو آف اسلام، اسلامی نقطہ نگاہ ہماری بحث میں یہ ہے کہ یہ انٹرنل فیکٹر اور ایکسٹرنل فیکٹر جتنا بھی اپنا اثر دکھا دیں، جتنا بھی اپنے اثر میں کامیاب ہو جائیں، مگر یہ انسان کو مجبور نہیں کر سکتے، یہ انسان سے اس کا اختیار نہیں چھین سکتے۔ یہاں پر آ کے اسلامی نقطہ نگاہ یہ ہے، یہ فیکٹر جتنے بھی قوی ہو جائیں، جتنے بھی قدرت مند ہو جائیں، پھر بھی انسان کا اختیار انسان کے ہاتھ میں رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ انسان مجبور نہیں ہے، ایسے عوامل کے آگے مجبور نہیں ہے کہ ایک اسٹیمولائی فوراً آئے اور آپ رسپانس دکھائیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں موٹیوز اینڈ ڈیزائرز کی 4 اقسام، یعنی میل، رغبت اور انگیزے، یعنی موٹیوز اور ڈیزائرز انسان کے اندر جو ہیں وہ اس کی 4 اقسام ہیں ہر انسان کے اندر، اور ان میں سے پہلی ہے فیزیولوجیکل موٹیویشن یا فیزیولوجیکل موٹیو، انگیزے یہ فیزیولوجک یعنی انسانی بدن کا۔ دیکھیں عزیزان، کچھ رغبتیں اور کچھ غریزے انسانی بدن میں کیمیکل انٹریکشن کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ کیمیکل انٹریکشن، یہ موٹیویشنز انسان کی بایولوجیکل نیڈز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم نے ابراہیم میزلو کی جب ہم نے نیاز انسان یا ہیومن نیڈز کا نظریہ پڑھا تھا تو اس نے سب سے پہلے مرحلے میں فیزیولوجیکل نیڈز کا تصور کیا تھا، فیزیولوجیکل نیڈز کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ وہی فیزیولوجیکل نیڈز ہیں جس کو ابراہیم میزلو نے اپنے ہائرارکی میں ڈسکس کیا، یعنی ایک کیمیکل انٹریکشنز کے ذریعے انسان کا بدن موٹیویٹ کرتا ہے کچھ اعمال کی طرف،
یعنی آپ کو کھانے پینے کی ضرورت جب محسوس ہوتی ہے تو یہ آپ کے بدن میں کمبود غذا یا کھانے پینے کے جو آپ کے اندر شارٹیج ہوتی ہے بایولوجیکل، اس کی وجہ سے کچھ کیمیکلز ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بھوک میں کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اسی فیزیولوجیکل موٹیویشن میں جنسی رغبت اور جنسی میل بھی ہے، یعنی سیکشول ڈیزائر. یہ فطری طور پر انسان کے اندر رکھی گئی ہے. جس طرح بھوک اور پیاس رکھی ہے، یہ سیکشول ڈیزائر بھی انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے. اور بلوغ کے وقت انسان کے اندر خاص قسم کے ہارمونز ترشح کرتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں، اور یہ ڈیولپ ہوئے ہوئے ہارمونز بلوغ کے بعد انسان کو ایک خاص قسم کی طرف جنسی رغبت اور جنسی میل اور خواہشات جنسی کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں. اور یہ ضرورتیں جو بدن میں انسان کے رکھی گئی ہیں، یہ انسانی حیات کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں. یعنی خدا کا نظام ایسا ہے کہ انسانی حیات کے لیے، اس کی تولید مثل کے لیے، ہر نظام کے لیے بہترین چیز خدا نے مہیا کی ہے. تو یہ جو چیز ہمارے اندر ہے اور ہر انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے، جو کہ بلوغ سے پہلے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی اور بلوغ کے بعد فوراً ظاہر کرتی ہے. کیوں بلوغ کے بعد فوراً ظاہر کرتی ہے؟ کیونکہ کیمیکل انٹریکشنز کی وجہ سے. یہ کیمیکل انٹریکشنز ہیں. اس میں ایک نقطہ جو یہاں پر بیان کر دیں اخلاقی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہو، پیاس کی ضرورت ہو یا جنسی خواہشات کی ضرورت ہو، اس کو میانہ روی اور زیادہ روی سے مقایسہ کریں. یعنی بلا وجہ اپنی ان ضرورتوں کو تحریک نہ کریں، بلا وجہ تحریک نہ کریں. اس کے بہت سارے حوالوں سے یہ چیزیں تحریک ہوتی ہیں، یعنی متحرک ہو جاتی ہیں. یعنی سوئی ہوئی خواہشیں آپ ایک صحنے، ایک ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں اور وہ سوئی ہوئی خواہشیں جاگ جاتی ہیں. تو آپ اس کو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ بیلنس کر کے جتنی آپ کی ضرورت ہے کھانے پینے یا اور دوسری خواہشوں کے لیے، آپ اس کو زیادہ روی سے پرہیز کریں. یعنی ایسا لے لیں کہ زندگی کا سفر ہے اور آپ کی جو گاڑی ہے اس کا اسٹیئرنگ جو ہے، اس کا اسٹیئرنگ ویل آپ غریزوں کو اور ضرورتوں کو اور خواہشات کو نہ دیں. آپ خود اپنے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ویل کو رکھیں. اسٹیئرنگ ویل کو جب بھی آپ اپنے ضرورتیں اور غریزے، جو بھی فیزیولوجیکل نیڈز میں غریزے رکھے ہیں، جب آپ اس میں دے دیں گے تو آپ کا اختیار ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو وہ ڈرائیو کریں گی، پھر آپ کو وہ ضرورتیں ادھر ادھر لے کے جائیں گی. تو انسان عاقل وہ ہے کہ جو اپنی ضرورتیں اور اپنے غریزوں کی گاڑی کا اسٹیئرنگ ویل اپنے ہاتھ میں رکھے اور اپنی ضرورت کے وقت اس کو استعمال کرے. تو یہ ہے پہلی قسم جو ہم نے بتائی موٹیوز اور ڈیزائرز کی، کہ فیزیولوجیکل موٹیویشن. اس کے بعد دوسری قسم ہے ہیجانات، یا جس کو ہم جذبات سے بھی تعبیر کرتے ہیں. جذبات سے تعبیر کرنا اس موٹیویشن کو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ جذبات انسان پر طاری ہوتے ہیں تو بدن ایک خاص قسم کی حالت اختیار کرتا ہے. بدن ایک خاص قسم کی حالت اختیار کرتا ہے اور وہ حالت انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں کسی عمل کی طرف. مثال کے طور پہ ایک میل ہے، ایک رغبت ہے دفاع یا انتقام یا لڑائی جھگڑا کرنا یا اور کوئی اس طرح کا جذباتی ایکٹ کرنا، ایک جذباتی بیہیویئر. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا جس پر جذبات حاوی ہوئے ہیں، اس کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، گردن کی رگ اس کی پھول جائے گی، آنکھیں اس کی لال ہو جائیں گی، ممکن ہے بعض اوقات لوگوں کے منہ سے جھانک بھی آتا ہے. تو یہ جو بدن پر اثر کیا ہے، یہ اس کی دماغ پہ بھی اثر کیا ہے اس جذبات نے. اور یہ جذبات انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کس لیے؟ ایک عمل کی طرف، ایک لڑائی اور ایک جنگ کی کیفیت کی طرف.
یہ جو جذبات مذہبی ہیں، یعنی آپ ایسا لے لیجئے کہ ایک جنگجو، ایک جنگ کرنے والا، اگر اس کے اندر یہ موٹیو اور ڈیزائر جو ہیجان یا جس کو ہم جذبات سے تعبیر کر رہے ہیں، اگر یہ جذبات نہ ہو تو وہ کبھی بھی دشمن پر غلبہ نہیں پا سکتا. اس کے اندر جذبات کا ہونا لازمی ہے. اس کے اندر جذبات نہ ہوئے تو وہ دشمن کو نابود نہیں کر سکتا، وہ جنگ میں شکست کھا جائے گا کیونکہ اس کے اندر جذبات نہیں ہے. تو یہ جذبات بھی ایک قسم کی موٹیو اور ڈیزائر ہیں جو انسان کو دھکیلتی ہیں کسی عمل کی طرف. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں عواطف. اس کو یہاں پر ہم احساسات عامہ سے تعبیر کرتے ہیں. احساسات، ہر انسان کے احساسات ہیں. یہ بھی ایک قسم کی موٹیویشن ہے، یہ بھی انسان کو عمل کی طرف دھکیلتی ہے. اور یہ احساسات دوسروں کے ساتھ رابطے کے ذریعے وجود میں آتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول طور پر ایک انسان ہے اور وہ صرف اپنے بارے میں سوچے اور اس کے اندر احساسات آ جائیں. نہیں، انسان کے اپنے بارے میں احساسات نہیں ہوا کرتے. یہ احساسات جب بھی آئیں گے، یہ عواطف جب بھی آئیں گے، اس کے لیے سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا ہونا لازمی ہے. یعنی دوسروں سے رابطے کے ذریعے، تنہا نہیں، دوسروں کے رابطے کے ذریعے یہ احساسات وجود میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ احساسات ہے، ماں باپ کے احساسات ہیں اپنے بچوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، اجتماعی دوستوں کے لیے احساسات ہیں ہر انسان کے. ماں باپ کے جو احساسات ہیں بچوں کے حوالے سے، وہ موٹیویٹ کرتے ہیں ماں باپ کو بچوں کے لیے ہر قربانی دینا. وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ باپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ احساسات کہ وہ محنت اور مشقت سے روزی روٹی کمائے تاکہ بچے سکون سے رہ سکیں. یہ جو احساسات ہیں یہ اسی عواطف اسی کا نام ہے. یعنی بہت ساری چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں ان احساسات اور عواطف کے ذریعے. اور یہ احساسات جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. بہت سارے آپ نے ویڈیوز میں اور بہت ساری ڈاکومنٹریز میں اس بات کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ احساسات جانوروں میں بھی ہوتے ہیں اور بہت شدت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. تو اس کو جب حیوان کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں اور انسان کے اندر بھی ہیں، تو کیا کریں کہ ان احساسات کو انسان کا خاصہ بنائیں. تو چوتھے نمبر پہ جو ہم نے موٹیو اور ڈیزائرز بتایا، اس کا نام ہم رکھتے ہیں احساسات خاص سے انسان. اور یہ احساسات صرف اور صرف انسان سے منسلک ہے، صرف انسان. مثال کے طور پہ احساس تعجب ہے، احساس عشق ہے، عشق پہ خدا، اور اس عشق میں ہر کام کو گزر جانا، ہر کام کر جانا. یعنی وہ احساسات انسان جو عشق خدا کے مرتبے میں ہوں، اور اس عشق کو رکھتے ہوئے یہ احساس عشق انسان سے بہت سارے کام کرا دیتا ہے. بہت سارے کام انسان اس موٹیویشن کے تحت نگاہ کے کرتا ہے جو احساسات عشق کے انسان ہے، اس کا اپنا خاصہ ہے. جانور اور حیوان یہ کام نہیں کر سکتا، مگر انسان اپنے ارادے اور اختیار سے ان احساسات کو استعمال کر کر عشق خدا، پرستش خدا و عبادت خدا میں، اور عبادت خدا میں جو مہم ترین چیز ہے وہ ہے خدمت بے خلق خدا. حالانکہ یہ خدمت کسی بھی طرح کی ہو، یہ کسی بھی طرح کی ضرورت انسانوں تک پہنچانا ہو، غذا کی صورت میں ہو، پیسوں کی صورت میں ہو، ایک آگاہی و اطلاعات کی صورت میں ہو، دینی تعلیم کی صورت ہو، قرآنی تعلیمات کی صورت ہو. یعنی انسان کو خدمات پہنچانا، انسان کو سرو کرنا، یہ اس عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اور وہ عبادت یہی احساس عشق سے آتی ہے جو انسان کا خاصہ ہے. تو یہاں پر ہم نے بیان کیا 4 اقسام موٹیوز اور ڈیزائرز کی، کہ ایک ہے فیزیولوجیکل موٹیویشن، دوسری ہے جذبات، تیسرا ہے احساسات عامہ، اور چوتھا ہے احساسات خاص سے انسان. عزیزاً، بعض اوقات یہ موٹیوز اور ڈیزائرز جو انسان کو عمل کی طرف دعوت دیتی ہیں، یہ بعض اوقات 2 تقسیم بندی ہوتی ہے، اس کی 2 چیزوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یعنی ایک ہے نیچرل موٹیوز
اور دوسرا ہے ایکوائرڈ موٹیوز، یعنی ایک ہیں فطری اور دوسرے ہیں اکتسابی، کسب کیے جاتے ہیں۔ یہ جو نیچرل موٹیوز ہیں یہ فطری ہیں، ہر انسان کے اندر موجود ہیں، ہر انسان کے اندر ثابت ہیں، اس میں یادگیری یا لرننگ کی کوئی نیڈ نہیں ہے۔ نیچرلی طور پر، فطری طور پر ہر انسان کے اندر یہ موٹیوز موجود ہیں، مگر جہاں پر بات آتی ہے ایکوائرڈ موٹیوز کی، یعنی وہ انگیزے ہائے اکتسابی، جہاں پر آپ انگیزے کو کسب کرتے ہیں، یعنی جامعے سے، سوسائٹی سے، اپنی تجربے زندگی سے، کہاں پر آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا بہت کام ہے، اس کی بہت اہمیت ہے کہ ایک انسان کہاں زندگی گزار رہا ہے، وہ اس کا تجربہ زندگی کہاں پر ہے۔ یعنی یہی سائیکالوجی میں جو تحقیقات ہوئی ہیں، اور یہ تحقیقات نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دو جڑواں بچوں کو پیدائش کے بعد الگ الگ ماحول میں بنایا گیا، انہوں نے پرورش، ان کی تعلیمی معیار، ان کی تربیت، ان کے اہداف، الگ الگ ماحول، حتیٰ دو ڈفرینٹ کنٹریز میں، مگر انہوں نے دیکھا کہ جب یہ لوگ 18 سال کے ہو گئے، یہی بچے جن کو بچپن میں الگ کر دیا گیا تھا، تو دونوں الگ طرح کے موجودات ہیں، دونوں کی الگ موٹیویشنز ہیں، دونوں کا اہداف الگ ہے۔ کیوں یہ ہوا؟ کیونکہ تجربہ زندگی، ایکوائرڈ موٹیوز یہی ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کسب کر کے سیکھتا ہے، لرننگ کے ذریعے اس کے عمل کا حصہ بنتی ہیں۔ جس ماحول میں بھی آپ زندگی گزاریں گے، یا اپنے بچوں کو جس ماحول میں بھی بڑا کریں گے، وہ ماحول ان پر اثر انداز ہوگا، وہ ماحول ان کے عمل پر، ان کے رفتار پر، ان کے بیہیویئر پر، ان کے تفکرات پر۔ اس سے تو جان نہیں چھڑا سکتے ہم، کیونکہ تجربہ زندگی، یہی علم نفسیات ہمیں بتا رہا ہے، اور تحقیقات کے ذریعے جو چیز ثابت کی ہے انہوں نے، وہ یہی ہے کہ اجتماع کا اور تجربہ زندگی کا اور ماحول کا اثر انداز ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ بچوں پہ تو بہت اثر انداز ہوتا ہے، تو بچے جب اپنی تجربہ زندگی کو گزارتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کے لیے نارمل ہو جاتی ہیں، اور وہ چیزیں نارمل ہونا بہت سارے دوسرے بچوں کے لیے اب نارمل ہے۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہی ایکوائرڈ موٹیویشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں تک ڈسکس کیا موٹیویشنز کو اور ڈیزائرز کو، اور ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ انسان کے ہر عمل کی جڑ ہوتی ہے نفس۔ قرآن نے اور اسلامی تعلیمات نے ہمیں نفس کا بتایا ہے، یعنی ہر عمل کی جڑ، اس کی روٹ نفس سے ہے۔ نفس سے انسان ٹھیک ہو گئی، عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ نفس سے انسان کو گناہوں میں برباد کر دیا، انسان کا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم 3 ڈائمینشنز نفس کی ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے درس کو تمام کرتے ہیں۔ 3 ڈائمینشنز ہیں نفس کی، یعنی جس کو کہتے ہیں ابعاد سے بعدی نفس، نفس کے 3 ابعاد، یعنی 3D پیرامڈ، یا جس کو فارسی میں ہرم کہہ لیں یا ہائرارکی بھی کہہ لیں۔ یہ 3 طرح کے ہیں اور بہت مہم ہے۔ اس میں سب سے پہلا ہے شناخت اور بینش۔ بینش آپ جہان بینی کہہ لیں، جہان بینی یعنی بینش، دید، انسان کی نگاہ، اس کی نگاہ اس کی ہے، یعنی شناخت، یعنی انسان کیسے دیکھ رہا ہے چیزوں کو۔ سب سے پہلے شناخت کو رکھنا اس تعلیمات میں وہ اس لیے ضروری ہے کہ شناخت نفس کے تمام ادراکی پہلوؤں کو گھیر لیتی ہے، تمام ادراکی پہلوؤں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ شناخت اور بینش، انسان کی شناخت اور جہان بینی، کہ وہ واقعات کو، وہ چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے، یعنی یہی پرسیپچول ایسپیکٹس یعنی ادراکی پہلوؤں کو گھیر لیتی ہے۔ کیا چیز؟ علم و آگاہی و شناخت۔ اس پہ ہم تاکید کرتے ہیں ہر درس میں کہ اپنی علم و آگاہی اور شناخت کو بڑھائیں، اس کو ڈیولپ کریں، اور سب سے پہلا مرحلہ بھی یہی ہے کہ علم و آگاہی اور شناخت اپنے بارے میں شروع کریں، اور خدا کے بارے میں اور قرآن اور دین اور زندگی کے
مختلف ڈپارٹمنٹس اور روابط لوگوں کے ساتھ، جس سے انسان کی خود کی زندگی، اس کی مینٹل ہیلتھ، اس کی دماغی صحت بہتر بنے اور پھر اس کی شخصیت بنے۔ یہی شناخت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، شناخت حضوری اور شناخت حصولی، یعنی حاصل کی ہوئی شناخت اور حضوری شناخت۔ اس کو مثال کے طور پہ سمجھاتے ہیں کہ یہ علم منطق میں بھی دو اصطلاح، دو ٹرمینالوجی بہت یوز ہوتی ہیں کہ حصولی کیا ہے اور حضوری کیا ہے، یعنی ایکوائرڈ شناخت کیا ہے اور پریزنشیل شناخت کیا ہے۔ یہ دو طرح کی شناختیں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ایک آگاہی آپ کے پاس، وہ آپ کی اپنی ہے حضوری۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو ایک درد ہے، آپ کو ایک بیماری ہے، اور آپ ڈاکٹر سے جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کو آپ اپنی بیماری کے بارے میں جو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، یہ انفارمیشن اور آگاہی اور شناخت جو آپ کی بیماری کے بارے میں ہے، اس کو کہتے ہیں حضوری، اس کو کہتے ہیں پریزنشیل، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شناخت اس کی حضوری ہے، یعنی اس کی اپنی ہے، کسی سے کسب نہیں کی ہے اس نے، کیونکہ اس کو درد ہو رہا ہے، اس کو پین ہو رہا ہے، اس کو بیماری اس کے بدن پر اثر کر رہی ہے، تو اس کا وجود ہے، بیماری کا جو وجود آپ کی باڈی میں ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ علم و آگاہی بیماری کے نسبت میری حضوری ہے، حاضر ہے، حاضر۔ اس کے مقابلے میں وہ ڈاکٹر جو آپ کی باتیں سن رہا ہے اور آپ کی بیماری کے بارے میں انفارمیشن لے رہا ہے اور آپ کو دوا پرسکرائب کر رہا ہے یا آپ کو نسخہ دے رہا ہے یا آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ اس بیماری پر کیسے غلبہ پا سکتے ہیں، اس ڈاکٹر کے لیے آپ کی یہی آگاہی اور شناخت ہو جائے گی ایکوائرڈ، اس ڈاکٹر کے لیے یہی آگاہی اور اطلاعات اور انفارمیشن ہو جائے گی اکتسابی، یعنی یہ ایک انفارمیشن ہے، ایک آپ کی اپنی بیماری کے بارے میں ہے اور ایک وہی اطلاعات جو ڈاکٹر سن رہا ہے۔ تو وہ جو ڈاکٹر سن رہا ہے وہ کسب کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، اکتسابی ہے آپ سے، کیونکہ اس کو وہ درد نہیں ہے، مگر آپ کو جو بدن میں درد ہے اور وہ بیماری ہے وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی اکتساب اور حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی وہ بدن کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو اصطلاح یوز ہوتی ہے حضوری اور حصولی، یہ اسی معنی میں ہے۔ اس کو آپ براڈ لے لیں، اس کو آپ وجود خدا میں لے جائیں، اس کو آپ ایمان باللہ کی اس صورت میں دیکھ لیں، اس کی جو مثال ہم نے دی ہے وہ یہی رہے گی۔ ایمان بخدا کسی کا، مثال کے طور پہ پیغمبران الہی جو ہوتے تھے ان کا جو ایمان خدا پر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا حضوری، مگر وہ انفارمیشن جب لوگوں کو پرووائڈ کرتے تھے تو وہ اکتسابی بن جاتی تھی۔ اسی طرح ہمارے ائمہ معصومین کی بھی جو انفارمیشن ہے خدا سے ریلیٹڈ وہ بھی حضوری کے زمرے میں آتی ہے، وہ ایکوائرڈ نہیں ہے، انہوں نے کسی سے حاصل نہیں کی ہے، وہ ان کے وجود کا خاصہ ہے، ان کے وجود کا حصہ ہے۔ تو حضوری اور حصولی شناخت ہم نے بتائی کہ سب سے پہلا جو نفس کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے وہ انسان کی شناخت ہے اور بینش۔ دوسرے مرحلے میں عمل ہے جو انسان اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے، نفس کے بعد میں، نفس کی ڈائمنشن میں پہلا ہے شناخت، دوسرا ہے عمل، اور وہ عمل جو انسان اپنے اعضاء جوارح سے، اپنے ہاتھ پیر سے، اپنی باڈی سے انجام دیتا ہے۔ اور یہ سارے عمل کس کے فرمان کے مطابق ہوتے ہیں؟ روح اور نفس کے فرمان لیتے ہیں۔ یہ عمل جو انسان انجام دے رہا ہے یہ کس سے فرمان لیتا ہے؟ اپنے نفس سے، نہ کہ کسی بیرونی عوامل سے، نفس سے۔ اسلامی تعلیمات میں نفس ہے ہر عمل کی جڑ، نفس فرمان دے گی کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کرنا۔ اسی لیے نفس کا تزکیہ اور نفس سے انسان کو اہمیت اور اس کے بارے میں موضوعات بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ساری عوامل اسی سے پھوٹتے ہیں، سارے فیکٹرز کی جڑ یہی نفس ہے۔ اور 4 طرح کی نفس جو ہم نے قرآن میں پہلے درسوں میں ڈسکس کیا تھا وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ،
نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ. یہ چار جو اسٹیٹس ہیں نفس کی، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ سارے عمل کا دار و مدار ہے نفس انسان. اور تیسری مرحلے میں ہم یہ بتا دیں کہ یہ خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات. یعنی پہلا ہے شناخت اور بینش یعنی جہان بینی، دوسرا ہے عمل جو اعضاء جوارح سے آپ انجام دیتے ہیں، اور تیسرا ہے خواہشات. نفس کی بھی خواہشات ہیں. پست اور حیوانی نفس کی خواہش ہے، عالی اور انسانی اور متعالی نفس کی خواہش ہے. نفس کو جس طرح سے بھی آپ پروان چڑھائیں گے، نفس آپ کو اسی قسم کا فرمان دے گی. خواہشات آپ کے اندر جنم لیتے ہیں. خواہشات. نفس انسان عزیزان، نفس انسان یا تو در حال بلندی ہے یا در حال تکامل ہے، بلندی کی طرف سفر کرتی ہے نفس انسان، یا پھر نفس انسان در حال پستی ہے، نیچے کی جانب سکوت کرتی ہے. مگر نفس انسان کسی بھی صورت میں جمود کی صورت اختیار نہیں کرتی، جامد نہیں رہتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نفس کے اسٹیٹ پر پہنچیں، اور یہ ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، کہ جب انسان کا نفس ایک ایسے اسٹیٹ پہ پہنچے اور وہ بولے کہ اب اس کے بعد ختم ہو گئی. یہ ہمارے ائمہ کرام ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ پیغمبران الہی ہے جن کا نفس خدا نے ان کو حفاظت دی ہوئی ہے. یہ جو عصمت ہم کہتے ہیں، یہ عصمت یہی ہے کہ خدا کی خاص عنایت ہے، اور اس عنایت کے ذریعے ان کا نفس ایک ایسی اسٹیٹ میں ہے جس کو ہم مثال کے ذریعے سمجھائیں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سارے پردے ہٹا لیے جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ جو ایمان کا اسٹیٹ ہے مولا علی کا، یہ کیا ہے؟ لو کشف الغطاء مددت یقینا ولا ایمانا. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسٹیٹ ہے؟ یعنی ایمان ایسے درجے پر ہے جو اس میں اضافے کی گنجائش ہے نہیں، مگر پھر بھی عبادت ہے، مگر پھر بھی عشق خدا ہے، مگر پھر بھی اس کے فرمان کی اطاعت ہے، مگر پھر بھی اس کی اتباع کی جا رہی ہے. اس اسٹیٹ پہ پہنچنے کے بعد بھی ہماری رہنمائی کرتے وقت ائمہ امامان معصومین ایکٹ کو، بیہیویئر کو، عمل کو انجام دے رہے ہیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے. یعنی یہی جو قرآن میں تذکرہ ہے بلعم باورا کا، کہ قرآن فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے رفعت دی تھی، بلندی درجات دیے تھے. حالانکہ داستانوں میں لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، یہ بہت عالی مرتبہ شخصیت تھا بلعم باورا. اور قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اتباع کی اپنے ہوا کی، اپنے نفس کی اتباع کی، ہوا و ہوس کی اتباع کی. فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کس سے ہو گئی؟ کتے کی مثال دی ہے قرآن نے. فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس انسان کو اتنی درجات اور بلندی دینے کے بعد بھی ایک ایسا اسٹیٹ آیا جب اس نے اپنے نفس کی اتباع کی، ہوا و ہوس کے پیچھے لگ گیا. اخلد الى الارض، زمین سے چپک گیا. یعنی کہاں بلندی اور رفعتوں کی منزلوں پہ تھا اور کہاں زمین سے چپک گیا، اپنے نفس کی، اپنی ہوا و ہوس کی اتباع میں لگ گیا. تو پھر ہم نے اس کی مثال کتے کی مثال کے ذریعے بیان کی کہ ایک ایسا کتا جس کو آپ اپنے حال پہ چھوڑیں تو بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، اور آپ اس سے انگیج ہوں اور اس کو ماریں یا اس کو کچھ کریں تو بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے. یہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ انسانی خواہشات ہمیشہ خطر کے اندر ہے. انسانی خواہشات یعنی اگر الہی ہو
تو خوب ہے، اور اگر الہی نہ ہو، شیطانی ہو، تو وہاں سے خطر شروع ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں نفس کے ابعاد میں، تین ڈائمنشن ہے نفس کی: شناخت اور جہان بینی، عمل جو اعضاء جوارح سے بیان کیا جائے، اور خواہشات یا حیوانی ہو یا انسانی، یا پست ہو یا عالی۔ تو اس میں موٹیویشن جو نفس کا ہے وہ یہی ہے کہ نفس ہر چیز کی بیس بنتی ہے، اور نفس کو ہمیں نکھارنا ہے، نفس کو ہمیں تزکیہ کرنا ہے، اور اگر اس کے ماحول کے لیے ہمیں تھوڑی سی قربانیاں بھی دینی پڑیں، اس نفس کو تزکیہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ چھوڑنا بھی پڑے، تو برا سودا نہیں ہے، یہ بہت اچھا سودا ہے۔ بعض اوقات ہم مادیات کے نقصان کے تحت نفس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور شخصیت بھی اپنی خراب کر لیتے ہیں۔ مادیات بھی آخری میں اپنے ساتھ دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ لے کے نہیں جاتے، تو اس دنیا، دوسری دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے جو توشہ ہے وہ بنایا ہی نہیں اپنے نفس کے ذریعے۔ نفس کو جتنا مستحکم کریں گے، نفس اتنا ہی آپ کو فرمان دے گا۔ خدائی نفس انسان کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کے جائیں تو وہ آپ کو انسانی اور عالی اور متعالی شخصیت کا حامل بنائے گا۔ نفس امارہ کے ساری زندگی لگے رہیں، ہم نفس امارہ کی سنتے رہیں کہ وہ امر دیتی رہے اور ہم کاموں کو انجام دیتے رہیں، وہ ہمیں حکم دیتی رہے اور ہم کاموں کو انجام دیتا رہیں، تو اس صورت میں یہ نفس امارہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگی، اور نفس ہی وہ مین انگیزے اور مین موٹیویشن ہے جو انسان کو کسی عمل کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس کے آنے والے درس میں ہم تین انگیزے اصلی اور تین اصلی موٹیویشن یا موٹیوز نفس کے بیان کریں گے اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور وہ ہے بقا، کمال اور لذت۔ یہ تین انگیزے، بقا، کمال اور لذت، ان تینوں کو اسلامی تعلیمات میں اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور بحث کریں گے اس پہ، تاکہ ہمیں آگاہی اور شناخت حاصل ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔